الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 28 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غفار سوال کرتے تھے کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا میں کوئی نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 27 میں بات ہوئی کہ پھر جب وہ اسے نزدیک آتا دیکھیں گے، یعنی کہ جو وعدے کا دن ہے، یعنی کہ قیامت کا جو دن ہے، اس کو جب نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 کو گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آلموسٹ اسی پیٹرن پر ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں بھی قل آیا ہوا ہے، قاف واو لام حروف مادہ باب نون سے، اور انتا فائل، قل فعل امر ہے، انتا فائل، اور آگے جو مقولہ ہے وہ ارائیتم سے آ رہا، ارائیتم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارائیتم، را حمزہ یا حروف مادہ باب فا سے ہے، تو جو ہے وہ ہمارے پاس حمزہ حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے، حرف استفہام جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حرف ہے، تو اس لیے ہم اس کو کچھ نہیں کر رہے۔ رأی جو ہے وہ ہمارے پاس فعل ہو گیا، اور فعل اور تم آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ارائیتم، تو تم نے دیکھا، یعنی کہ تم، انتم اس میں فاعل، اور یہ فعل ماضی ہے۔ تو کیا تم نے دیکھا، آپ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا، کیا دیکھا، اب آگے یہاں پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ان حرف شرط ہے، جب بھی حرف شرط آ جائے گا تو آگے ہمیں دو جملے نظر آئیں گے، ایک شرط اور ایک جواب شرط۔ تو شرط شروع ہو رہی ہے اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تو یہاں تک یہ شرط ہے، اور آگے سے پھر جواب و شرط شروع ہو رہی ہے۔ تو اہلکنیا، تو یہاں پر دیکھیں اہلکی، اہلکا فعل حالم کا حروف مادہ باب افعال سے ہے، اور یہ نی جو ہے وہ اٹیچ ضمیر یہاں پر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ مفعول ہے۔ تو اہلکنی فعل، اپنے فاعل، اور مفعول، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ نی مطلب مجھے، تو مفعول کے ساتھ مل کر، اور آگے اللہ فاعل یہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اہلا کی کے پہلا صیغہ ہے تو فاعل آگے ظاہر ہمیں نظر آ گیا ہے۔ تو اہلا کی فعل، نی مفعول، اور اللہ فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنیں گے، کیونکہ واو آگے ہمیں حرف تک نظر آ رہا ہے۔ من اس میں موصول ہے، اس میں موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، صلۃ الموصول چاہیے، تو صلۃ الموصول آگے آ رہا ہے، مائیہ، مائیہ آ گیا، یعنی کہ ما حرف وہ ہے ظرف ہے، اور یا جو ہے یا متکلم، یہ یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ او اگین حرف عطف آ گیا، راحمانہ، راحمہ فعل، راہ میم باب سین سے، راحمہ یرحمو، اور یہاں پر راحمہ فعل ہے، اور نا جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اٹیچ ضمیر، یہ فعل جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، یہ مفعول بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ راحمہ فعل بفاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ من موصول اپنے صلۃ الموصول، یعنی کہ یہ معطوف علیہ، اور پھر یہ حرف یہاں پر یہ اس میں موصول اپنے یہ اس کے ساتھ مل کر پھر یہ عطف ہو گیا ہے، یہ او جو ہے عطف ہوا ہے اہلکنی اللہ والے جملے پر، ٹھیک ہے، راحمانہ۔ تو یہاں پر اب تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اگر
اگر اللہ، یعنی کہ فاعل کا ترجمہ سب سے پہلے آ جائے گا، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں، یعنی کہ مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں، یہ معیہ، یہ مفعول پہ عطف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اہلکنی اللہ و معیہ، اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہے، یا او یا رحمانہ، یا ہم پر رحم فرمائے۔ تو یہاں سے آگے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، فا تو من، اس میں استفام ہے، اس میں استفام ہے تو اس وجہ سے یہ مبتدا بن جائے گا، اور یجیر الکافرین من عذاب علیم، یہ ساری خبر آ جائے گی جملہ فعلیہ کی فارم میں۔ تو یجیرو، جیم واو راہ حرف مادہ باب افعال سے ہے، یجیرو فعل جو ہے وہ آگے اس کا فاعل بھی ہوا ساتھ ہی ہے، اور الکافرینہ جو ہے منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ مفعول بن جائے گا، من عذاب علیم، من عذاب علیم مرکب توقیفی ہے، اور من کے لیے یہ مجرور ہوگا تو یہ متعلق بن جائے گا۔ یجیرو فعل ہوا فاعل، الکافرین مفعول، اور من عذاب علیم متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا من، اس میں استفہام مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط بن جائے گا۔ اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ شرط اور جواب شرط مل کر ایک کیا بن رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر ہمیں بچا لیں یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں، یہ اللہ ہی کی رضا پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک ہونے والوں میں سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے ہلاک کر دے یا انہیں مہلت دے دے، یا یہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجا کے درمیان پس تمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، مشرکوں سے کہو جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ تم اس بات کی تمنا کر رہے ہو کہ نقصان پہنچے، تو فرض کرو کہ ہمیں اللہ کی طرف سے نقصان پہنچا اور اس نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر رحم کیا، لیکن اس سے تمہیں کیا؟ صرف اس امر سے تمہارا چھٹکارا تو نہیں ہو سکتا، تمہاری نجات کی صورت یہ تو نہیں کہ نجات تو موقوف ہے توبہ کرنے، اللہ کی طرف جھکنے پر، اس کے دین کو مان لینے پر، ہمارے بچاؤ یا ہلاکت پر تمہاری نجات نہیں۔ تم ہمارا خیال چھوڑ کر اپنی بخشش کی صورت تلاش کرو۔ پھر فرمایا، ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے، اپنے تمام امور میں ہمارا بھروسہ اور توکل اسی کی ذات پر ہے، جیسے ایک جگہ پر سورہ ہود میں ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اب تم عنقریب جان لو گے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کس سے ملتی ہے اور نقصان و خسارے میں کون پڑتا ہے، رب کی رحمت کس پر ہے اور ہدایت پر کون ہے، اللہ کا غضب کس پر ہے اور بری راہ پر کون ہے۔ پھر فرماتا ہے، اگر اس کو پانی کو جس کے پینے پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے زمین چوس لے، یعنی زمین سے پانی ہی نہیں نکلے، تو کھود کھود کر تم تھک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو پانی کو تمہیں دے سکے، یعنی اللہ کے سوا اس پر قادر کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو اپنے فضل و کرم سے صاف نتھرے ہوئے پانی اور صاف پانی کو زمین سے جاری کرتا ہے، جو ادھر سے ادھر تک پھر جاتا ہے اور بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ضرورت کے مطابق ہر جگہ بآسانی مہیا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ہم یہ اللہ ہی کے فضل کے ساتھ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے ہمیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم فرما دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا کون؟
کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بچانے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں دردناک عذاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے بہترین کام لے لے۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نفع بخش بنا دے، ہمیں قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 29 کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔